اس ایپیسوڈ میں آئرہ اور کامیار کی ناراضگی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئرہ اب پریشان ہو گئی ہے اپنے اور کامیار کے رشتے سے، کیونکہ اس نے شادی کی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ اس کے بعد کامیار اب ٹھیک ہو جائے گا، شادی کے بعد اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کامیار اور دن بدن جو ہے اس سے ناراضگی اظہار کر رہا ہے، تو وہ چاہ رہی ہے کہ اب کامیار ایک ڈیسیژن لے لے، یا تو وہ اس رشتے کو ختم کر دے یا پھر وہ اپنا غصہ ختم کر کے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لے۔ آئرہ دو ٹوک بات کرتی ہے کامیار سے۔ وہ کہتی ہے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس دن جو کچھ بھی ہوا تمہاری حرکتیں ہی ایسی شروع سے ایسی تھیں کہ مجھے وہ سب کچھ سچ لگا، لیکن تم اگر چاہتے ہو تو یہ رشتہ بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، ورنہ تو تمہاری مرضی ہے، میں اپنا بندوبست کہیں اور کر لوں گی۔ یہ سن کے کامیار کو ایک دم دھچکا لگتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے بول رہی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ سچ ہی نہ کر دے، تو اس لیے وہ تھوڑا اب ڈھیلا پڑ جائے گا اور دکھائیں گے کہ وہ اب آئرہ کے ساتھ صحیح ہونے لگے گا۔ دوسری جانب اس کا باپ جو ہے اس کو باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اور اولاد جو ہے اسی قابل ہو کہ تمہیں کسی طریقے سے بھی جو ہے عزت نہیں دی جائے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں وہ کرتا ہے۔ آئرہ کا باپ اس حرکت سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے گھر میں جگہ دے رہا ہے، آنے کی اجازت دے رہا ہے، اور نہ ہی وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آئرہ کا باپ اس کو اتنی باتیں سناتا ہے تو آئرہ روتی ہوئی وہاں کمرے سے نکل جاتی ہے۔ اتنے میں کامیار وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے باپ نے ہی اس کو باتیں سنائی ہیں جو آئرہ روتی ہوئی گئی ہے۔ اب کہانی میں ٹویسٹ آئے گا کہ اس کو جو ہے اپنی بیوی کو تھوڑا آئرہ سے تھوڑی محبت تو ویسے ہی ہے، لیکن وہ اب اس کا اور خیال کرے گا کیونکہ وہ اپنے باپ کے لیے غمزدہ ہے۔ کامیار بہت پریشان دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو اس کی دادی نوٹ کر لیتی ہیں، اس کا چہرہ پڑھ لیتی ہیں، اور وہ کامیار سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تو کامیار بتاتا ہے کہ دادی آئرہ نے مجھ سے کہا ہے یہ رشتہ یا تو ختم کر دے یا پھر مجھے معاف کر دے۔ تو دادی کہتی ہیں ہاں تو اس میں برا ہی کیا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دو تو تم اپنی زندگی نارمل کر سکتے ہو۔ تو کامیار کہتا ہے کہ دادی میں چاہ کے بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس کی تصویر میرے سامنے آتی ہے، وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں وہ سب باتیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں اور میں کچھ بھی نہیں بھول پاتا اور اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو اس کی دادی کہتی ہیں کہ پلیز کامیار اپنی زندگی نارمل بناؤ اور ان سب باتوں کو جانے دو، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب باتیں ختم کر دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی غم یا کوئی بھی دل پہ لی ہوئی بات پریشانی وہ آپ اپنی پوری زندگی ساتھ لے کے چلو، بہت سی باتیں درگزر کرنی پڑتی ہیں۔ تو کامیار ان کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہ اس میں عمل کرنے میں تھوڑی دیر ہی کرے گا کیونکہ اس کو اتنی جلدی یہ سب کچھ بہت آسان نہیں لگ رہا ہے۔ کامیار دادی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دادی اس کے باپ جو ہے وہ بہت برا سلوک کر رہا ہے آئرہ کے ساتھ، نہ اس سے ملتے ہیں اور نہ ہی اس کو گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ تو اس کی دادی کہتی ہیں ایک باپ ایسا ہی کرے گا جب اس کی اولاد اس کے خلاف جا کے اپنا کوئی رشتہ یا کوئی اپنی فیصلہ کرتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تم ان سب باتوں کو نارمل کر سکتے ہو، تم اس کے باپ کو بھی منا سکتے ہو، اگر تم اپنی زندگی نارمل کرنا چاہو تو بآسانی کر سکتے ہو، ضروری نہیں کہ ہر بات تم اپنے دل پہ لے کر پوری زندگی چلو، پوری زندگی کی بات ہے، تم اب اپنی زندگی نارمل کرو، بہت کچھ ہو گیا ہے، اب بس ان کو معاف کر دو آئرہ کو، اب اتنی بڑی بھی سزا مت دو اس کو، تم سے شادی کی ہے اس نے سب چیزیں بھلا دی ہیں، تم بھی بھلاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔